بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے تم میں معبود فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، ان پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کے اس قول اللہ کا یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نکاح تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال مومن کا ہے۔ اب رہ گیا کافر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں معبود کیے گئے؟ تو وہ خوف سے کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ کر آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔